بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد آله وصحبه اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2352 ہے، اور آج سورۃ الانشراح کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم نشرح، کیا نہیں کھول دیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، ووضعنا اور ہم نے اتار دیا، عنکا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، الذی انقض بوجھ جس نے توڑ دی تھی، ظہرک آپ کی کمر، ورفعنا اور ہم نے بلند کر دیا، لکا آپ کے لیے، ذکرک آپ کا ذکر۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس سے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ ان 4 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ دوسری بات، ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ تیسری بات، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو اونچا مقام عطا کر دیا۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کیے ہوئے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ انہی انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو آپ علیہ السلام پر کیے گئے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے نبی، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ آپ کا دل نبوت سے پہلے بالکل ایمان و حکمت سے خالی تھا، پھر ہم نے اسے کھول کر اسے ایمان و حکمت سے منور فرما دیا۔ یہ ہمارا انعام ہے جو ہم نے خاص طور پر آپ پر کیا ہے۔ حضرت مالک بن سعد رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خانہ کعبہ کے پاس ایک سونے والے اور ایک جاگنے والے کے درمیان لیٹا تھا، ایک کہنے والے کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا کہ تینوں میں سے ایک کو دینا ہے۔ پھر وہ میرے پاس ایک سونے کا تشت لے کر آئے جس میں زمزم کا پانی تھا، پھر انہوں نے میرے سینے کو پیٹ تک چاک کیا اور میرا دل نکال کر اسے زمزم سے دھویا اور پھر اسے اپنی جگہ رکھ دیا، اور پھر اس دل کو ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ ترمذی کی روایت۔ یہ خاص انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے صرف آپ علیہ السلام پر فرمایا۔ اس انعام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے دوسرے انعام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو دور کر دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، جو آپ کو بہت سخت اور کٹھن معلوم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے آپ پریشان اور غم زدہ رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور انعام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو اونچا فرما دیا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ دنیا میں تو اس اعتبار سے کہ ہم نے آپ کے نام کو ہمارے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لہذا جہاں بھی ہمارا نام لیا جائے گا وہیں آپ کا نام مبارک بھی لیا جائے گا، اور بندہ اس وقت تک مومن نہیں کہلائے گا جب تک وہ ہمارے معبود ہونے کے ساتھ آپ کے نبی ہونے کی بھی گواہی نہ دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور فرمایا کہ میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ آپ علیہ السلام و تسلیم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح آپ کا ذکر بلند فرمایا کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو، آپ کی حیثیت کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کے بلند مرتبے کو اور آپ کی شان کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔